الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خداوند متعال کے لطف و کرم سے انشاءاللہ ہم سورہ نور کی تفسیر کا ہم نے آغاز کیا تھا، اور کوشش کریں گے کہ مزید آیات جو ہیں وہ آج ہم پڑھیں اور ان کی طرف توجہ کریں۔ آج جو آپ کی خدمت میں آیت تلاوت کی ہے وہ آیت نمبر 3 سے لے کے 3 نمبر آیت سے لے کے 10 نمبر آیت تک تلاوت کی ہے۔ کوشش ہوگی کہ آج ان تقریباً 7 آیات بنتی ہیں، 7-8 آیات بنتی ہیں، ان کی تفسیر آپ کی خدمت میں عرض ہو سکے۔ سورہ نور کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ نکات عرض کیے تھے کہ اس سورہ میں جو ایک امپورٹنٹ موضوع ذکر ہوا ہے وہ عفاف کا عنوان ہے، عفت کا موضوع ہے جو اس سورہ میں ڈسکس ہوا ہے شروع سے، عفت کے مسائل، اور اس کے ساتھ ساتھ خود جو ہے وہ یہ عنوان بھی عرض ہوا تھا کہ خود سیکسول مسائل جو اسلام کے اندر ہیں اور جن کے متعلق آج کل بہت زیادہ ڈسکشنز ہوتی ہیں، تو ان موضوعات کو بھی یہاں پہ بیان کیا گیا۔ اور اسی طریقے سے اس سورہ کے اندر ایک اور جو بہت اہم موضوعات جن کا تذکرہ ہوا ہے وہ فیملی سسٹم کا تحفظ، اور فیملی کس طرح مضبوط رکھی جائے، کس طریقے سے خاندانی نظام جو ہے اس کو سالم رکھا جا سکتا ہے، اور کون سی وجوہات بنتی ہیں کہ خاندانی فیملی سسٹمز ختم ہو جاتے ہیں، ان چیزوں کو بھی قرآن کریم نے اس سورہ میں ڈسکس کیا۔ اسی طریقے سے اخلاقی موضوعات میں خود تہمت کا موضوع جو ہے، کیونکہ تہمت لگانا گناہ کبیرہ میں سے ہے، تو یہاں پر خاص طور پہ تہمت کے اس عنوان کو کہ محسنات یعنی محسنہ یا محسنہ وہ پاکیزہ خواتین، محسنہ کی تعبیر خود وہ خاتون جو شوہردار ہو اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے محسنہ، اور پاکیزہ خواتین کے لیے بھی محسنہ کی تعبیر استعمال ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے ان دونوں معنی میں استعمال کی، تو خصوصاً محسنات کے اوپر جو تہمت لگائی جاتی ہے اس حوالے سے بھی اس موضوع کو ابھی قرآن کریم نے بڑی حساسیت سے اس سورہ میں ڈسکس کیا ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا کہ اس سورہ کے آغاز میں ہی جو کہا گیا ہے کہ سورۃ انزلناہا وفرضناہا، اس سورت کو ہم نے نازل کیا ہے، تو یہ واحد صورت ہے جس کے اس طرح نزول کا اللہ تعالیٰ خاص طور پہ تذکرہ فرما رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ عفاف کے جو مسائل ہیں، پاکیزگی، عفت و طہارت و جو ہے وہ جنسی جو مسائل ہیں، یہ عمومی طور پہ بہت سارے مکاتب کے اندر ان کو جو ہے وہ غیر ضروری قسم کے مسائل سمجھا جاتا ہے، ان کو اتنی امپورٹنس نہیں دی جاتی۔ اس وجہ سے ایک بڑی تعداد بے راہ روی کا شکار ہے۔ خود اس میں ایک بہت بڑا ثبوت خود مسیحیت کے اندر آپ دیکھیں کہ اس حوالے سے انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ مسیحیت کے اندر اس حوالے سے بہت زیادہ مشکلات پائی جاتی ہیں، حتیٰ ان کے مذہبی طبقات میں بھی۔ ایک طرف یہ نظریہ دیا جاتا ہے کہ جو پاکیزہ ترین لوگ ہوں گے، حتیٰ پاپ ان کو چنا جاتا ہے کہ جو شادی نہ کریں، ٹھیک ہے،
اور دوسری طرف اور مشکلات جو پھر نظر آتی ہیں کہ ایک طرف فطرت انسانی بھی ہے. تو یہاں پہ یہ مہم ہے ان مسائل کو ڈسکس کرنا کہ دین اسلام ان موضوعات کو کتنی اہمیت دے رہا ہے کہ خداوند متعال فرماتے ہیں وَفَرَضْنَاهَا، ہم نے ان کو فرائض قرار دیا ہے تمہارے لیے ان مسائل کو جو ادھر بیان ہوں گے. اس میں آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا کہ پہلی آیت کے فوراً بعد جو ہے وہ زانی اور زانیہ کا موضوع ڈسکس ہوا کہ وہ مرد یا عورت جو غیر شادی شدہ ہیں اگر وہ زنا کرتے ہیں تو ان کی سزا کیا ہے، 100 کوڑے ان کو لگائے جائیں گے. اور اس مسئلے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ کوئی بھی ایسے قانون ایک بیان کیا کہ نرمی نہیں کرنی، جو سزائیں ہیں وہ ہونی چاہیے. اور پھر یہ چیز بھی بیان کی کہ جو مومن ہوگا، اللہ پر ایمان رکھتا ہوگا اور آخرت پر، تو وہ مجرمین کے بارے میں کبھی بھی نرمی نہیں رکھے گا. خوب، اس کے بعد پھر سزا کا طریقہ کار بھی بتایا گیا دوسری آیت میں کہ لوگوں کے سامنے ایک گروہ مومنین کا ہو جن کے سامنے یہ سزا ان کو کوڑے مارے جائیں. اس کے بعد جو تیسری آیت ہے وہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلك علی المؤمنین. اس آیت میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ جو زانی ہے وہ نہیں قربت اختیار کرتا، قریب نہیں ہوتا، نکاح نہیں کرتا مگر زانیہ سے او مشرکہ یا مشرکہ سے. یعنی زانی جو ہوگا وہ یا زانیہ سے نکاح کرے گا یا مشرکہ سے کرے گا. اور اسی طریقے سے زانیہ ہے، یعنی زانی جس طرح زانیہ کو پسند کرتا ہے، زانیہ اسی طریقے سے زانی کو پسند کرتی ہے، ٹھیک ہے، یا مشرک کو پسند کرتی ہے. لیکن وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، لیکن مومنین کے لیے یہ کام حرام قرار دیا گیا. اب اس آیت کے اوپر کافی ساری ڈسکشنز ہیں، کافی سارے اقوال ہیں کہ اس آیت سے کیا مراد ہے کہ زانی جو ہوگا وہ صرف زانیہ کو ہی پسند کرتا ہے، اسی سے نکاح کرتا ہے. یہاں پہ نکاح سے کیا مراد ہے؟ عقد ازدواج مراد ہے یا کلی طور پہ نکاح سے مراد یعنی مباشرت کرنا، قریب ہونا، یہ مراد ہے؟ کیونکہ لغت میں جو نکاح کا معنی یہی ہوتا ہے کہ مباشرت کرنا، ٹھیک ہے. اور ہم جو نکاح کی تعبیر استعمال کرتے ہیں فقہ کے اندر، وہ پھر شرعی موازین کے مطابق جو نکاح ہوتا ہے، یعنی شرعی طریقے سے جواز آ گیا ہے کہ مرد جو ہے وہ آپ خاتون کے قریب ہو سکتا ہے اور وہ خاتون مرد کے قریب یعنی جنسی تعلق رکھ سکتے ہیں. یہ اس کو عقد نکاح کہا جاتا ہے. نکاح کا یہ شرعی لحاظ سے یہ عنوان ہے، اور عموماً جو لغوی معنی ہے نکاح کا وہ جنسی تعلق سے ہی مربوط ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ جو اصل اس کا معنی ہے جو بعض مفسرین نے بیان کیا ہے، وہ اسی سورہ کے اندر ایک اور عنوان ڈسکس ہو رہا ہے کہ خبیثوں کے لیے خبیثات ہیں اور طیبون کے لیے طیبات ہیں، ٹھیک ہے. للخبیثین خبیثات، خبیث لوگوں کے لیے خبیثات ہیں، اور للطیبین طیبات، جو طیب لوگ ہیں، جو پاکیزہ لوگ ہیں، ان کے لیے پاکیزہ خواتین ہیں. تو اس آیت میں، اس سورہ نور کی اس آیت میں بھی جو علماء نے پھر ڈسکشنز کی ہیں وہ یہ کہ جو پاک لوگ ہوتے ہیں وہ پاک چیز کی طلب میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو بد کردار ہوتے ہیں وہ برائی کے پیچھے رہتے ہیں. اصل میں یہاں پہ اس آیت میں جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ انسان کے مزاج اور اس کی تربیت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. جس طرح قرآن کریم میں یہ ہے کہ کل یعمل علی شاکلتہ، ہر کوئی اسی طرح کام کرتا ہے جس طرح اس کی شاکلہ ہوتی ہے، اس کی پرسنالٹی ہوتی ہے. جو خبیث لوگ ہوتے ہیں وہ ایسی خواتین کی طرف رجحان رکھتے ہیں، مثلا بد کردار خواتین کی طرف مائل ہوتے ہیں، وہ شادی نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، بس وہ اسی طرح ریلیشن رکھتے ہیں. جس طرح آج ہماری سوسائٹی میں آپ دیکھیں یہ خبیث لوگ، ایک بڑی تعداد گھٹیا لوگ جو ہیں وہ گھٹیا قسم کی خواتین سے ریلیشنز رکھتے ہیں، ناجائز تعلقات رکھتے ہیں، اور اسی میں وہ خوش رہتے ہیں، ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بیان کر رہا ہے کہ جو زانی ہوتا ہے وہ زانیہ کی تلاش میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، بد کردار عورتوں کی تلاش میں رہتا ہے اور انہی سے جو ہے وہ برے تعلقات رکھتا ہے.
اس آیت کی شان نزول میں بھی سنی شیعہ دونوں کی طرف سے جو ہے وہ روایت نقل ہوئی ہے. اس کا جو آخری حصہ ہے وہ حرم ذلک علی المؤمنین، اور مومنین کے لیے یہ حرام قرار دیا گیا یہ کام. تو کہتے ہیں کہ کوئی آیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے بیان کیا کہ میں خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہوں کہ جو معروف تھی بدکارہ. ٹھیک ہے، بدکار عورت جو اس وقت زمانے میں وہ جھنڈے والی اس کو کہا جاتا تھا، اس کے گھر پہ جھنڈا لگا ہوتا تھا. تو وہ مراد یہ ہوتی تھی کہ یہ فاحشہ ہے، یعنی اپنے بدن کو بیچتی ہے. تو کسی نے آ کے اظہار کیا کہ میں فلاں ایک عورت ہے اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو یہ اس مورد میں یہ آیت نازل ہوئی کہ زانی جو ہوتا ہے وہ زانیہ کی طرف رجحان رکھتا ہے، ٹھیک ہے، نہ مومن. اور اسی طریقے سے جو زانیہ ہوتی ہے وہ زانی کی طرف رجحان رکھتا ہے، نہ مومنہ. جو ہے مومنہ جو ہوگی وہ کبھی بھی ایک زانی اور ایک خبیث انسان کی طرف رجحان نہیں رکھتی ہوگی، بلکہ مومنہ مومن کی طرف رجحان رکھتی ہوگی. یعنی اس کی خواہش یہ ہوگی کہ ایک اچھا نیک مومن متدین پاکیزہ باہویت شخصیت والا وہ میرے نصیب میں آئے اور میری اس کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزرے دین اسلام کے قوانین کے مطابق. تو یہ جو آیت ہے وہ اس نقطے کو بیان کر رہی ہے خود. یعنی اس آیت کی تفسیر اسی سورہ میں ایک اور جگہ پہ وہی خبیثون کا خبیثات کے ساتھ تعلق، رجحان، اور جو طیبون ہیں ان کا طیبات کی طرف رجحان. خب اس کے بعد جو ہے وہ جو چوتھی آیت ہے، یہ تیسری آیت تھی. چوتھی آیت میں والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ. وہ لوگ جو محسنات پہ تہمت لگاتے ہیں. یرمون رما سے ہے، رما یرمی. قرآن کریم نے یہاں پہ تہمت کو یرمونا سے تعبیر کیا، رما سے تعبیر کیا، یعنی تیر پھینکنا. رما کہتے ہیں تیر مارنا. تہمت اصل میں تیر مارنا ہوتا ہے. جب انسان کسی کے اوپر تہمت لگا رہا ہوتا ہے، خصوصاً کسی مومنہ کے اوپر، اور اس کے اوپر تہمت لگائی جا رہی ہوتی ہے کہ یہ بد کردار عورت ہے، تو یہ در حقیقت مومنین کے معاشرے پہ، ان کی سوسائٹی پہ ایک تیر مارنا، یعنی ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، معاشرے کو، خود اس شخصیت کو، اس مومنہ کو. اللہ فرماتا ہے کہ والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو محسنات پہ تہمت لگاتے ہیں، تیر برساتے ہیں. ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، اور پھر 4 گواہ نہیں لا پاتے. اگر مثلا کوئی کہتا ہے کہ فلاں خاتون نے، مثلا حاکم شرع کے پاس چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں خاتون نے جو ہے وہ، میں نے اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے. ایک پاکیزہ خاتون جو معاشرے میں عام ہے کہ پاکیزہ خاتون ہے جس کے بارے میں شہرت ہے، یا مثلا ایک نارمل مومنہ خاتون، تو اس کے بارے میں وہ جاتا ہے اور حاکم شرع کے پاس، قاضی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے. ٹھیک ہے، تو اب دین اسلام یہ بیان کرتا ہے کہ ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، اگر وہ 4 گواہ نہیں لا سکے گا، یعنی اپنے علاوہ 3 اور گواہ اگر نہیں لا سکے گا، تو 80 جلدۃ، اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. یعنی اس کی سزا کیا ہوگی؟ 80 کوڑے. یہاں پہ توجہ کری، بہت بنیادی چیز ہے، وہ یہ کہ سب سے پہلا نقطہ جو ہمیں یہاں سے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ تہمت بہت بڑا جرم ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ زنا کی نسبت کسی طرح کی طرف دینا یہ بہت حساس ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ حتیٰ قتل کے لیے 2 گواہ ہیں، لیکن زنا کے اس بات کے لیے 4 گواہ ہیں. یہ بھی معصوم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہے کہ زنا کے لیے 4 گواہ ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ قتل میں جو ہے وہ ایک شخص کو سزا ہونی ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے زنا میں 2 کو سزا ہونی ہے. لازم بات ہے جب شہادتیں آ جائیں گی زانی کے خلاف تو جو زانیہ ہوگی اس کو بھی سزا ہوگی. اس طرح اگر زانیہ کے خلاف شہادتیں آ جائیں گی تو زانی کو بھی سزا ہوگی، دونوں کو سزا ہوگی. تو اسلام اتنا حساس ہے کیونکہ اسلام جو ہے وہ آبرو، مومنین کی آبرو کا تحفظ کرنا چاہتا ہے. اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ حتیٰ ایک عادل شخص ہے، مثلا ایک مولانا، ایک عالم دین جا کے کہتا ہے قاضی کو کہ میں نے دیکھا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فلاں خاتون جو ہے وہ زنا کر رہی تھی. تو
اس کو پھر سزا دی جائے گی. اگر اس کے پاس دوسرے اور 7 گواہ نہیں ہوں گے تو اس کو سزا دی جائے گی. یہاں سے ہمیں اس چیز کی طرف ہمیں اور دیکھیں جو زانی اور زانی ہیں ان کو 100 کوڑے اور اس کو 80 کوڑے، یعنی جو تہمت لگا رہا ہے اس کو تہمت کہا ہے قرآن کریم. یعنی جہاں پہ آپ گواہ پورے نہیں لا سکے تو یہ تہمت ہو جائے گی، ایک الزام پکا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس کی سزا بالکل قریب قریب ہے زانی کے، یعنی زانی کے قریب قریب. زانی کو 100 کوڑے مارے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، البتہ غیر شادی شدہ جو ہے، جو شادی شدہ زانی ہے ان کو سنسار کیا جاتا ہے، زانی زانی دونوں کو. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ خود یہ کتنا حساس مسئلہ ہے کہ جو گواہی نہیں لا پا رہا 4 پوری، تو وہ 80 کوڑے اس کو لگائے جائیں گے. اور پھر اس سے بڑھ کے اس کی اور سزا کیا ہے، بہت بڑی ایک اور سزا، 80 کوڑوں سے بھی بڑی سزا وہ یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اس کے بعد اس کی کسی مسئلے میں گواہی قبول نہیں کی جائے گی، کسی مسئلے میں. مثلا اگر یہ کبھی آ گیا تھا جی فلاں جگہ پہ چوری ہوگی میں نے دیکھا، تو اگر یہ فرض کریں ادھر دوسرے ساتھ گواہ بھی لے آئے گا پھر بھی اس کی قبول نہیں کی جائے گی، یعنی اس کو بیچ میں شمار نہیں کیا جائے گا. ہمیشہ کے لیے اسلامی معاشرے میں اس کی شہادت کسی مثلا یہ آ کے کہتا ہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے، نہیں قبول کی جائے گی. مثلا آگے کہتا ہے میں نے رمضان کا چاند دیکھا یا میں نے عید کا چاند دیکھا، اس کی شہادت قابل قبول نہیں ہوگی. یہ بھی اس نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ اتنا بڑا جرم اس نے کیا ہے کہ جب یہ گواہ پورے نہیں لے کے آیا، اتنا بڑا جرم اس نے کیا ہے کہ اب اس کی ہمیشہ کے لیے جو شہادت ہے وہ ختم ہو گئی. یعنی اس کا وہ جو مومن ہونے کے عنوان سے یہ ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ شہادت قابل قبول ہو، تو یہ مومن کا ایک مرتبہ ہوتا ہے، ایک اس کا مقام ہوتا ہے، یہ اس سے لے لیا جاتا ہے ہمیشہ کے لیے. اور دوسرا کیا ہے، دوسرا یہ کہ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہ فاسق شمار ہوں گے، فاسقین میں قرار پائیں گے، یعنی یہ پھر مومنین میں شمار نہیں ہوں گے، فاسق ہوں گے. تو بس اس آیت کے اندر بھی ہمارے لیے بہت سارے پیغامات ہیں. ایک یہ کہ ہم ویسے عمومی تہمت کا عنوان حساس ہے تو ہم احتیاط کریں. دوسرا حتیٰ آپ دیکھیں کہ جہاں پہ گواہی کے طور پہ ہم ایک عمل دیکھ لیا ہے، اپنی آنکھ سے زنا ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے، پھر بھی اگر گواہ پورے نہیں ہے تو پھر بھی خاموش ہو جائے. آپ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنی سوسائٹی کی کنڈیشن دیکھیں. ہمارے یہاں آپ دیکھیں ایک بڑی تعداد شام کو جب محفلیں لگاتے ہیں، دیہاتوں میں دیہاتی کلچرز میں یہ زیادہ ہوتا ہے، ان کا ایک بڑی تعداد کا کام یہ ہے کہ بیٹھ کے فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں ایسی ہے، فلاں ویسی ہے، یرمون تیر پھینک رہے ہوتے ہیں. اور کتنے تیر مارے جاتے ہیں، اور کیسی یعنی کتنی نفرت ہے اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں سے کہ جو دوسروں کی آبرو ریزی کرتے ہیں، خصوصاً پاکیزہ خواتین کی آبرو ریزی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بہت حساس ہے، ہمیں بہت زیادہ اپنے اوپر توجہ کرنی چاہیے ہم کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں بعض میں نے کئی دفعہ یہ عرض کیا کہ ہم بعض اوقات تو بعض گناہوں کو ہماری سوسائٹی میں گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، جو بہت بڑے گناہ ہیں، بہت عظیم گناہ ہیں اللہ کے نزدیک، لیکن ہماری سوسائٹی میں ان کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا. خوب اس کے بعد پھر خداوند متعال فرماتے ہیں کہ الا الذین، انہی لوگوں کے متعلق کہ جو مثلا وہ شخص کے جو گواہ سارے نہیں لے کے آ سکا، ٹھیک ہے، تو اب اس کو سزا تو ملے گی، مگر یہ سزا سے پہلے وہ کیا کرے، الا الذین تابوا من بعد ذلک، مگر وہ توبہ کر لے اس کے بعد، واصلحوا، اور پھر آئندہ کبھی ایسا کام نہ کرے، قصد کرے. اچھا یہاں پہ پھر روایات میں ذکر ہوا ہے کہ اس کی دیکھیں ہر کام کی توبہ اس کی خاص کنڈیشن میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو جو ایسا شخص ہوتا ہے جس نے مثلا ایک غلط گواہی دی ہوتی ہے یا ارادہ کیا ہوتا ہے اور چلا جاتا ہے حاکم شہر کے پاس مثلا، تو روایت میں آیا ہے کہ پھر وہ یہ کام کرے کہ لوگوں میں جا کے باقاعدہ یہ بتائے کہ میں نے جس خاتون کے بارے میں یہ بات کی وہ ایسی نہیں ہے، وہ مومن ہے، میں نے غلط بیانی کی تھی، یعنی اپنے جھوٹ کا جا کے بتائے لوگ. یہ حقوق الناس میں آ جاتا ہے نا. حقوق الناس یہ ہوتے ہیں، ہم جو کہتے ہیں کہ سنتے ہیں ہم اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری روایات کے حقوق اللہ سے بھی زیادہ حساس مسئلہ جو ہے وہ حقوق الناس کا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حقوق الناس لوگوں نے معاف کرنے ہوتے ہیں. حتی آیت اللہ
مرعشی رحمۃ اللہ علیہ حقوق الناس کے حوالے سے بعض علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں. آیت اللہ بہجت بعض واقعات ان سے نقل ہوئے ہیں حقوق کے معنی میں موضوع پہ. ان میں سے ایک واقعہ جو علماء فرماتے ہیں کہ ان موضوعات پہ جو کتابیں لکھی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت تربیتی کتابیں ہیں جن میں حقوق کا موضوع ڈسکس ہوا ہے, ان کو پڑھنا چاہیے. آیت اللہ مرعشی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے مشہور فقیہ گزرے ہیں, ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ایک واقعہ کہ ان کو ایک دفعہ خواب میں آیا کہ ان کے والد نے ان سے کہا کہ میں جب نجف میں ہوتا تھا, ٹھیک ہے, یہ قم میں رہتے تھے آیت اللہ مرعشی, ان کے جو والد تھے یہ نجفی تھے, ان کا بھی بچپن اور جوانی علمی دور ان کا بھی وہاں بھی رہا تھا, لیکن بعد میں یہ آگے تھے قم میں, اور قم میں ان کی لائبریری بھی ہے, مرعشی لائبریری. آیت اللہ مرعشی کی لائبریری بڑی معروف ہے, سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہ کے حرم کے ساتھ ہے. تو ان کے والد نے ان کو کہا کہ بیٹا جب میں نجف میں ہم رہتے ہوتے تھے تو حرم کے ساتھ ایک دکان تھی, وہاں سے میں نے کچھ سامان ایک دفعہ لیا تھا قرض پہ, تو میں پیسے نہیں دے سکا تھا, تو وہ پیسے آپ پہنچاؤ کیونکہ میں بہت پریشان ہوں, یعنی آگے قبر کے عالم برزخ میں پریشان ہوں. تو یہ اٹھے تو یہ نجف گئے, پھر جس طرح ملتا ہے نجف گئے اسپیشل اپنے والد کے کہنے پہ. نجف میں گئے, انہوں نے حرم کے قریب دیکھا کہ دکانیں تو چند دکانیں, پھر ان کے ذہن میں آیا کہ میرے والد ایک دکان سے اکثر جو ہے وہ سامان لیا کرتے تھے, تو اس کے پاس گئے. تو وہ بوڑھا جو تھا, دکاندار جو تھا, وہ بد اخلاق سا تھا, تو انہوں نے اس سے جا کے کہا کہ اس طرح میرے والد کا کوئی قرض ہے. تو اس نے کہا کہ ہے تو اس کا ہے نا. پھر انہوں نے بتایا کہ وہ عالم برزخ سے مجھے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا میرے لیے کچھ کرو. تو پھر وہ آگے سے کہتا ہے, وہ دکاندار کہتا ہے تو اس کو مشکل ہے, مجھے کیا ہے, مطلب اس قسم کے اخلاق کا تھا. تو بلاخر اس نے غصے سے مرعشی سے کہا کہ وہ اوپر کاپیاں رکھی ہوئی ہیں, دیکھ لو کسی میں اگر تمہیں نظر آ جائے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک دن لگایا یا چند دن لگائے, میں نے وہ کاپیاں ساری اٹھائی اور اس میں سے ڈھونڈتا رہا. تو ایک جگہ میں مجھے ملا, میرے والد کے کچھ پیسے لکھے ہوئے تھے جو انہوں نے قرض پہ چیز دی تھی. کہا وہ میں نے پیسے دیے اور پھر میں واپس آیا. آپ دیکھیں کہ یہ جو حقوق الناس کا مسئلہ ہے یہ بڑا حساس ہے, جس کو ہم نے بہت چھوٹا سمجھا ہوا ہے. تہمتیں ہم لگاتے ہیں, بدگمانیاں ہم کرتے ہیں. ان بعض الظن اثم, اللہ فرماتا ہے تھوڑا سا بھی سوء ظن کرنا کسی کے بارے میں یہ گناہ ہے. ہم کتنے بڑے سوء ظن کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ ہماری بنیاد اساس ہی ہم نے سوء ظن رکھی ہوئی ہے. تمہارے ان چیزوں سے ہمیں جو ہے وہ بہت احتیاط کرنی چاہیے. اس کے بعد جو ہے وہ اپنی اصلاح کریں. فإن اللہ غفور رحیم. والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شہداء الا انفسهم فشہادۃ احدهم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین. چھٹی آیت میں ایک اور عنوان بیان ہو رہا ہے, وہ یہ کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی بیوی کو, دیکھیں یہ بھی بڑے امپورٹنٹ مسائل ہیں, آج ان مسائل کے اوپر ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اسلام نے تمام ان چیزوں کو ڈسکس کیا ہے, بیان کیا. مثلا کوئی شخص ہے وہ اپنی زوجہ کو کسی مرد کے ساتھ جو ہے وہ زنا کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے, ٹھیک ہے, تو اب کیا ہوگا, اب کیا حکم ہوگا اس کا. وَلَمْ يَكُمْ لَهُمْ شُهَدَاءُ, اب اس کے پاس گواہ بھی نہ ہو, تو کیا اس کا بھی عام شخص والا حکم ہوگا اس شوہر کا اپنی بیوی کے لیے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. اب اس کی شہادت رد نہیں ہوگی, بلکہ اس کو ایک اور قانون دیا جا رہا ہے, شوہر کے لیے ایک اور قانون بیان ہو رہا ہے. وہ قانون کیا ہے, اس کی طرف توجہ کریں. وہ قانون یہ ہے کہ اب یہ 4 قسمیں اٹھائے گا. وہ 4 قسمیں اٹھا کے یہ شخص کہے گا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں, کہ میں نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے, ٹھیک ہے. اس کا میں وہ عیناً الفاظ جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے وہ الفاظ ادا کرے گا. یہ باقاعدہ اس کو قانون لیان کے عنوان سے بیان کیا جاتا ہے. یہ کہے گا اشہدو باللہ انی لمن الصادقین, میں اللہ کو گواہ قرار کر کے کہتا ہوں کہ میں سچوں میں سے. 4 دفعہ یہ کہے گا. 4 دفعہ کہنے کے بعد 5ویں دفعہ یہ کہے گا, یا اگلی آیت جو آ رہی ہے 7ویں آیت, والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین, اور 5ویں دفعہ یہ کہے گا کہ خدا کی لعنت ہو مجھ پر اگر میں جھوٹ بولوں. لعنت اللہ علیہ
ان کنتم من القاذبین، یہ 5ویں دفعہ کہے گا، 4 دفعہ اللہ کی قسم اور 5ویں دفعہ کہے گا مجھ پہ لعنت ہو اگر میں جھوٹ بولوں تو۔ اب یہ اس کی قبول کی جائے گی، ٹھیک ہے، یہ شہادتیں اس 4 قسموں کے ساتھ اس کی قبول کی جائے گی اور عورت پہ سنگسار کا حکم آئے گا، ٹھیک ہے۔ مگر یہاں پہ اگلی آیت میں پھر خداوند متعال فرماتا ہے کہ ایک طریقہ ہے خاتون بچ سکتی ہے، ایک خاتون، کیونکہ واضح سی بات ہے، اب دیکھیں ہو سکتا ہے وہ مرد جھوٹ بول رہا ہو، اگرچہ قسمیں بھی اٹھا رہا ہو لیکن جھوٹی، جس طرح بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، تو اللہ نے دیکھیں کتنا لطف کیا ہے، کتنا کرم کیا ہے، اور یہاں پہ حقوق خواتین کا کتنا لحاظ رکھا گیا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ مسلمان حقوق نسواں کی بات نہیں کرتے، تو اسلام نے جتنی حقوق نسواں کی بات کی اتنی تو کسی دین نے بھی نہیں کی۔ اب اللہ یہاں پہ خواتین کو حق دیتا ہے کہ آپ مثلا وہ بیوی جو ہے وہ حق رکھتی ہے کہ آئے وہ کیا کرے، اب وہ 4 قسمیں اٹھائے، ٹھیک ہے، اس بات پہ کہ میرا شوہر جھوٹا ہے۔ وَيَدْرَعُ عَنْهَا، یہ 8ویں آیت ہے، وَيَدْرَعُ عَنْهَا، وہ دور کرے اپنے آپ سے اس بات کو جو اس کے شوہر نے کی ہے۔ کس طرح؟ انح العذاب، اس عذاب کو اپنے آپ سے دور کرے۔ دیکھیں وہ جو اس نے بات کی ہے نا اس کے شوہر نے، وہ عذاب اللہ اس کو کہہ رہا ہے، وہ عذاب ہے وہ اس خاتون کے لیے، وہ تہمت، ایک ابھی تک وہ تہمت ہے، ٹھیک ہے، وہ بات ہے، لیکن ایک تہمت ایسی کہ جو قسم کے ساتھ آپ قابل سزا ہے، ٹھیک ہے، ایک ایسی بات کہ جو ایک ایسی کنڈیشن اختیار کر چکی ہے کہ اب اس کو وہ سزا دی جائے گی، ٹھیک ہے، یعنی وہ تہمت سچی ثابت ہوگی ان قسموں کے ساتھ، ٹھیک ہے، سچی ثابت ہوگی۔ والخامسة ويدرأ عنها العذاب ان تشهد 4 شهادات بالله، اب وہ خاتون جو ہے وہ 4 قسمیں اٹھائے، وہ کیا 4 قسمیں اٹھائے کہ میرا شوہر جھوٹا ہے، میرا شوہر، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں کہ میرا شوہر جو ہے وہ جھوٹا ہے۔ اس کا بھی عیناً متن میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، اشہد باللہ انہ لمن القاذبین، میں اللہ کو گواہ قرار کہتی ہوں کہ وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے، 4 دفعہ کہے گی، اور 5ویں دفعہ پھر خداوند متعال فرماتا ہے والخامسۃ، اب اس خاتون نے جو 5ویں بات کرنی ہے وہ کیا کرنی ہے، والخامسۃ ان غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین، اور 5واں یہ کہ اگر وہ سچا ہو تو مجھ پہ اللہ کا غضب ہو، یعنی خاتون کہے گی اگر میرا شوہر سچا ہے اپنی بات پہ تو مجھ پہ اللہ کا غضب ہو، غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین۔ اب یہ جب خاتون یہ کام کرے گی 4 قسمیں اٹھا کے اور پھر یہ کہے گی کہ مجھ پہ اللہ کا غضب ہو اگر میں جھوٹ بولوں، تو اگر وہ سچوں میں سے ہو، یعنی اگر میرا شوہر سچوں میں سے ہو، سچ بول رہا ہے تو مجھ پہ اللہ کا غضب، یہ جب کہتی جائے گی یہ 5 جملے خاتون، تو اس عمل کو شوہر اور خاتون دونوں کے عمل کو ملا کے لیان کہا جاتا ہے، لیان فقہ کے اندر اس قانون کو لیان کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ کیا ہوگا کہ خاتون اپنے آپ کو سنسار ہونے سے بچا لے گی، بچ جائے گی، لیکن اس کے بعد کچھ قوانین آ جائیں گے، لاگو ہو جائیں گے، وہ پھر انشاءاللہ میں ذکر کرتا ہوں۔ اب یہاں پہ اصل بات جو ہے وہ ایک تو یہ کہ خود پھر بات آتی ہے خاتون کی تحفظ، فیملی سسٹم کا تحفظ، کیونکہ اگر معاشرے میں اس طرح تہمتیں عام ہو جائیں نا، مثلا مرد اٹھا وہ کہ وہ جی مثلا بیوی کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے تو اب ہمارے سوسائٹی میں اسی طرح ہوتا ہے کہ بیوی کے ساتھ نہیں باندھ رہی تو اینڈ میں کیا کہتے ہیں، وہ دلیل کیا دیتے ہیں طلاق کی، کہتے ہیں جی وہ بد چلن ہے، حالانکہ ہوتی نہیں ہے، تہمت لگاتے۔ یہ ہماری سوسائٹی کے اندر بہت اس وقت پھیل رہی ہے یہ چیز جو ہے نا، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کئی مشکلات بھی ہیں، بہت ساری خواتین ہیں کہ اور مرد ہیں ان کے ناجائز تعلقات ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ہے مسئلہ، بعض اوقات واقعاً ہے لیکن اس حد تک نہیں ہے کہ وہ زنا تک ہو، اور بعض اوقات اس طرح ہے کہ بعض مثلا مرد ہیں انہوں نے اور خواتین سے تعلقات رکھے ہوئے ہیں، تو اب کسی نہ کسی طریقے سے اپنی بیوی کو اپنے سے دور کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو بہانا تو چاہیے ورنہ سوسائٹی تو اس چیز کو قبول نہیں کرتی، تو وہ کہتے ہیں جی زنا کی ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ زنا ایسے نہیں ثابت ہوگا۔ یہ واقعہ اصل میں ہوا کیا تھا، ایک شخص تھا، اس کا نام بھی تاریخ میں لکھا گیا ہے، ظاہراً ہلال بن امیہ، روایت میں نقل ہوا ہے کہ شخص تھا ہلال بن امیہ، وہ عبارت میں آپ کی خدمت میں، ہلال بن امیہ شخص تھا، یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بھاگتا ہوا آیا باہر سے ایک دم نا، پریشانی کی حالت میں، اور اصحاب ہی بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی زوجہ کو
زنا کرتے ہوئے دیکھا ایک مرد کے ساتھ. تو ایک دم ماحول بڑا عجیب سا ہو گیا. سب نے جب یہ سنا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہو گئے. اچھا اب اصحاب کے ذہن میں فوراً جو بات آئی وہ یہ کہ اس کے پاس اور تو گواہ ہے نہیں, تو اس کے نتیجے میں کیا ہے کہ اس کے اوپر سزا لاگو, اس کو سزا ملے گی, یعنی اس کو اب جو ہے وہ کوڑے لگائے جائیں گے کیونکہ اس نے گواہ تو پورے نہیں کیے. تو اب یہاں پہ وہ نیا قانون آ گیا, یعنی شوہر کے متعلق نیا قانون آ گیا کہ شوہر کی گواہی جو ہوگی وہ عام شخص کی طرح نہیں ہے کہ جو کسی خاتون کے بارے میں کہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں پہ ہر لحاظ سے تحفظ کی بات ہو رہی ہے. فیملی سسٹم دیکھیں نا, اگر مرد سچا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی خاتون نے اس طرح کیا ہے تو یہ بھی گھر کی تباہی ہے, فیملی سسٹم کی تباہی ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ نے آپ دیکھیں یہاں پہ مرد کی شوہر کی آبرو رکھی ہے ایک لحاظ سے, اس کو عام مردوں جیسا شمار نہیں کیا. ٹھیک ہے, لیکن اس میں کیا کر دیا کہ قسم اٹھائے تاکہ معاشرے میں ایک فضا پیدا ہو یہ اس قسم کی کہ ایسے جھوٹ نہیں بولنا, پھر اللہ کا غضب بھی آئے گا, پھر لعنت بھی برسے گی, اور پھر اللہ کے غضب کی سخت گرفت ہوگی. پھر خداوند متعال فرماتا ہے کہ 10 نمبر آیت میں وَلَوْلَا أَنْ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ, اگر اللہ کا فضل تمہارے اوپر نہ ہوتا اور رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی تو تمہیں ایسے مسائل کا کبھی حل نہ ملتا. یعنی ایسے مسائل کا تم کیا حل کرتے اگر اللہ کا فضل اور کرم نہ ہوتا. مثلا خاتون مرد نے آ کے تہمت لگا دی خاتون کے اوپر, ٹھیک ہے, تو ایک نتیجہ کیا ہوتا کہ اگر وہ اللہ خاتون کے لیے دروازہ نہ رکھتا کہ وہ آ کے اب قسم اٹھائے, یہ نہ ہوتا تو اس کو سزا ہو جاتی. ٹھیک ہے, اور پھر اگر یہ جھوٹا نکل آتا, حقیقت میں یہ جھوٹا ہوتا تو بنا بے گناہ ماری گئی. ٹھیک ہے, تو اللہ نے آپ دیکھیں کہ یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو کس طرح حل کر دی. یہ اللہ بیان فرما رہے کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ. کتنا پیچیدہ مسئلہ ہے. آج آپ دیکھیں کہ آپ ان قوانین کے اوپر اگر آپ غور و فکر کریں, ان قوانین کے اوپر توجہ کریں کہ جو ہماری سوسائٹی میں قوانین بنائے جاتے ہیں, ان سے خانوادگی سسٹم تباہ ہو رہے ہیں, برباد ہو رہے ہیں, حل نہیں ہے ان کے اندر. جب ہم اللہ کے قوانین سے دور ہوئے, اللہ کے سسٹم سے دور ہوئے ہر لحاظ سے, تو آپ دیکھیں ہماری زندگی میں مشکلات ہی مشکلات. جو آتا ہے جو تہمت لگا رہا ہے, جو آتا ہے جو الزام لگا رہا ہے, جو آتا ہے جو جس طریقے سے آ کے اپنی زوجہ کے بارے میں بات کر دیتا ہے, جو آتا ہے جس طرح خاتون آتی ہے اپنے شوہر کے بارے میں ایک بات کر دیتی. تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو قانون کے طور پہ بیان کیا اور فرمایا شروع میں کیا وہ فرضناہا, یہ فریضے ہیں, یہ چھوٹے مسائل نہیں ہیں. آپ ان کو آج آپ دیکھیں کہ مغربی دنیا میں کیا ہوتا ہے, مثلا آپ اسی سے دیکھ لیں کہ کس طرح فیملی سسٹمز تباہ ہو گئے کیونکہ قوانین وہاں پہ موجود نہیں ہے اسٹرکٹ. جب اسٹرکٹ قوانین موجود نہیں ہیں تو اس کے نتیجے میں خلل آ جاتے ہیں فیملی سسٹم میں, ختم ہو جاتے ہیں فیملی سسٹم. میرے خیال میں 10 آیات جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئی ہیں. تو انشاءاللہ آگے پھر بڑا امپورٹنٹ موضوع آ رہا ہے, عفق کا موضوع. ان الذین جاءوا بالعفق عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم. یہ بہت امپورٹنٹ موضوع ہے عفق کا موضوع, کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لحاظ سے تعلق رکھتا ہے کہ ایک واقعہ پیش آیا, واقعہ عفق اس کو کہا جاتا ہے. تو اس واقعے میں جو ہے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت زیادہ مشکلات کھڑی ہوئی, لیکن اوورآل وہ مسلمانوں کے لیے ایک رول کے طور پہ اس واقعے کو پیش کیا گیا ہے کہ مسلمان جب ایسے مراحل سے گزر رہے ہوں تو ان کو کس طرح اپنا رویہ رکھنا چاہیے. تو وہ انشاءاللہ میں پھر کل اس موضوع کو عرض کروں گا خداوند متعال کے لطف و کرم سے. اگر عزیزوں کو کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں. جی وسیم بھائی. السلام علیکم. معذرت اگر میرا انمیوٹ نہیں ہو رہا تھا. یہاں پر ایک دوست نے سوال کیا ہے, اگر کسی نے زنا کیا ہو اور کسی نے نہ دیکھا ہو, مطلب کوئی گواہ موجود نہیں ہے, یعنی کہ اس نے خود زنا کیا ہے اور خود وہ چار ہے, تو اس حالت میں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آیا اس کی سزا ہوگی یا کوئی کفارہ ہے؟ اس میں کیا ہے, توبہ ہے, کیا چیز ہے اس میں؟ دیکھیں سزا تو اسلامی حکومت میں جو ہوتی ہے وہ حاکم شرع کے ذریعے سے امپلیمنٹ ہوتی ہے نا, حدود جو ہوتی ہیں اس کی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس نے زنا کیا ہو خود اس کو پتا ہو کہ میں نے زنا کیا ہے, تو وہ حاکم شرع کے پاس جائے اور جا کے کہے کہ میں نے زنا کیا ہے. ٹھیک ہے,
تو اس کے کہنے سے ٹھیک ہے وہ ثابت ہو جائے گا، اس کو پھر حد اس کے اوپر جاری ہوگی۔ لیکن آپ دیکھیں اسلام کتنا ان معاملات میں حساس ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کہ مثلا ایک شخص گیا، اس نے جا کے کہا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، تو وہ چاہتا تھا کہ مجھے اس کی سزا ملے، تو حضرت بعض روایات میں جس طرح اشارہ ہے کہ حضرت اس کو کہتے پھر سوچو، مطلب اس کو کہہ رہے تھے کہ بھائی ایک چیز آپ کی اللہ کو صرف علم ہے، چھپی ہوئی ہے، تو آپ کیوں اس کو بتا رہے ہو؟ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کریم تھے، یعنی اسلام اصل میں یہ چاہتا ہے کہ ایسی چیزیں آؤٹ نہ ہو، ٹھیک ہے، مطلب ایک تو گناہ نہ ہو، اصل میں اسلام پہلا تو یہ چاہتا ہے گناہ نہ ہو، دوسرا یہ کہ فاحشہ پھیلے نہ، مثلا ایسی چیزیں پھیلانا، اور یہاں پہ ایک اور چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ آپ دیکھیں یہ جو مسئلہ ہم نے ڈسکس کیا اس عنوان سے کہ اگر گواہ اس کے پاس، جس شخص کے پاس پورے نہیں ہوں گے عام شخص کے پاس، اور وہ ایک محسنہ کے اوپر تہمت لگا دیتا ہے، تو اب اس کے لیے سزا ہے۔ کیوں سزا اسلام نے رکھی؟ اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ آپ دیکھیں اسلام کے نزدیک ایک تعبیر ایک عالم نے، شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ اگرچہ مثلا 100 زنا سوسائٹی میں ہو رہے ہیں، 1000 زنا ہو رہے ہیں، اسلام ان سے بھی نفرت کرتا ہے، لیکن اس سے زیادہ اس چیز سے نفرت کرتا ہے کہ کسی پاکیزہ خاتون کے اوپر تہمت لگ جائے، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ اس چیز سے نفرت کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ دین اسلام کے جو قانون ہے اس میں یہ ہے کہ جتنا ہو سکے ان چیزوں کو یعنی پردہ ڈالے۔ اچھا خود انسان نے بھی اگر کیا، عموماً یہ سوال کرتے ہیں کہ مثلا کسی نے کئی میڈیا کے اوپر یہ سوالات عموماً پوچھے جاتے ہیں کہ زانی جو ہوتا ہے وہ پھر اپنی معافی کس طرح مانگے، وہ اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو وہ استغفار ہے، وہ استغفار کرے اللہ کی بارگاہ میں، جہاں پہ یہ کہا گیا کہ بعض روایات میں کہ صرف ماہ رمضان المبارک کے متعلق اتنے گناہ، مطلب تعداد بھی بعض میں مشخص کی گئی، لیالی قدر میں بھی کہ مثلا وہ بھیڑیں گزر رہی تھی تو ان کے بالوں جتنے بھی گناہ کسی کے ہوں، ٹھیک ہے، تو اللہ وہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو پھر اللہ اتنا کریم ہے، ہم کتنا چھوٹا سوچتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گناہ زیادہ کریں یا کرنا شروع کر دیں، لیکن ہمیں یہ علم ہونا چاہیے، ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ، دیکھیں یہ مغفرت کہتے ہیں اس کو، ڈھک دینا، مغفرت ڈھک دینا، یہ ماہ مغفرت ہے، اللہ ڈھک دیتا ہے، یعنی جو گناہ ہم نے کیے ہوتے ہیں ان کو چھپا دیتا ہے، جب چھپا دیے تو پھر ان کی طرف توجہ نہ کریں، اب آپ اپنی آئندہ زندگی کی طرف دیکھیں کہ ہم نے آئندہ زندگی ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، محفوظ کریں، تو ایک عام شخص کے لیے یہی حکم ہے۔ جی جی دوسرا سوال جو ہے وہ ہمارے ایک بھائی نے پوچھا ہے، اور ایک اچھا سوال ہے انفیکٹ، وہ یہ کہ آج کل ایک بہت عام چلن چل چکا ہے انڈیا میں بھی، پاکستان میں بھی، کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر ہوتا ہے، اور ہماری کمیونٹی کے بچوں میں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا اینڈ تو نکاح ہے۔ تو یہ کس حد تک صحیح ہے؟ کیونکہ وہ نکاح تو ہوتا ہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن اس کے پہلے سب کچھ ہو جاتا ہے، تو اس پہ آپ کی رائے کیا ہے؟ اب اس کے بہتر اس میں ہدایت کریں تو بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ جی یہ جو اس سوال سے میں نے کل لیکچر میں عرض کیا تھا کہ جو خانوادگی سسٹم کے اندر تباہ کن کنڈیشن ہے، اس میں ایک یہی بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا کلچر ہے۔ دیکھیں اسلام نے ان چیزوں کے اوپر ایسا نہیں ہے کہ شادی کے بعد پابندی لگائی ہے، ٹھیک ہے، یا شادی سے پہلے پابندی لگائی ہے، جو غلط چیز ہے وہ شادی سے پہلے بھی غلط ہے، شادی کے بعد بھی غلط ہے۔ آپ دیکھیں جو بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ والا کلچر ہے، یہ صرف یہ نہیں کہ اگر ایک معاشرے میں ایک شخص، ایک لڑکے کی شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے بعد بھی بعض کی زندگی میں یہ کلچر رہتا ہے، یہی ماحول رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسلام اصلاً ان چیزوں کو قبول نہیں کرتا، اصلاً غیر جو شرعی ریلیشنز ہیں، غیر شرعی تعلقات جو ہیں، یعنی غیر محرم خاتون سے آپ نے اتنا اپنے آپ کو بچانا ہے، اتنا بچانا ہے کہ میں اس دن بھی ایک روایت پڑھ رہا تھا، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جب کشتی پہ بیٹھ کے پہنچ گئے اس جگہ پہ جہاں پہ پہنچنا تھا، تو بہت تھوڑے لوگ تھے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اکثر جو تھے وہ تو غرق ہو گئے تھے، انہوں نے قبول ہی نہیں کیا تھا، ایمان ہی نہیں لائے تھے۔ تو وہاں پہ شیطان حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گیا، تو اس نے آگے کہا کہ اے نوح مجھے پہچانا ہے۔ حضرت نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں شیطان ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا خدا تم پہ لعنت کرے، ادھر سے دفع ہو جاؤ۔ تو
اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ اس کی سنیں، یہ کیا کہتا ہے، کہنا کیا چاہتا ہے، جو کہتا ہے آپ وہ سنیں. تو حضرت نے کہا بتاؤ کیا تم چاہتے ہو. کہا کہ اس نے ایک عجیب بات کی، روایت کے اندر ہے، اس نے کہا کہ اب تو کوئی رہا ہی نہیں ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں، یہ بھی میرے کام کے نہیں ہیں، میں تو بور ہو رہا ہوں. اس کے بقول کہ میرا تو کام ہی ختم ہو گیا، جس طرح آج کل وہ رمضان میں وہ بور ہو رہا ہوتا ہے. تو وہاں پہ پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو چند چیزیں بتاتا ہوں. ان میں سے ایک چیز جو اس نے بتائی کہ میں کہاں پہ انسان کو نہیں چھوڑتا. میں آپ کو اے اللہ کے نبی، میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں. چند چیزیں اس نے بتائی، ان میں سے ایک یہ کہ جہاں پہ ایک مرد اور خاتون جو نامحرم ہیں وہ اکیلے ہوں، وہاں پہ تیسرا میں ہوتا ہوں. میں پھر ان کو یعنی گناہ سے بچنے نہیں دیتا. تو آپ دیکھیں اس قسم کی روایات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ پھر اگر اس برعکس کوئی، ہمارے علماء اخلاق تو یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ نامحرم جس جگہ پہ بیٹھی ہے آپ فوراً جا کے وہاں پہ بیٹھے بھی نہ. ٹھیک ہے، تو اس کا بھی اثر ہے وہاں پہ بیٹھنے کا. تو جو فون پہ رابطے رکھ رہا ہے، جو مل رہا ہے اور وہ سارے ریلیشنز رکھ رہا ہے، اور پھر یہ کہ میں پاک اور پاکیزہ بھی. اور پھر اس سے زیادہ دکھ کی بات یہ کہ اس کو جو ایک عنوان چڑھایا جاتا ہے بہن بھائی والا، یہ ہماری بہنیں ہیں. یہ بھی خود بہنوں کا تقدس برباد کرنے والی بات ہے، اللہ معاف کرے. یعنی اس قسم کی جو چیزیں ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ عام ہو رہی ہیں، بہت تباہ کن ہے. آپ دیکھ لیں مغربی کلچر کی انہی چیزوں نے تباہی کی. لڑکا جو ہے اب اس کو کوئی مثلا اس نے شادی کرنی ہے، اس کو شادی میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے. یہ اس کلچر کی ایک تباہ کن چیز یہ ہے کہ ازدواجی زندگی کا وہ جو جذبہ ہوتا ہے، جو ایک مومن میں ہوتا ہے کہ میری بیوی ہوگی، پھر ہمارا ایک پاکیزہ ماحول ہوگا اور میں ایک تحفظ کے ساتھ زندگی گزاروں گا، اور پھر میری نسل ہوگی پاکیزہ نسل، وہ سب کنسیپٹ ختم ہو جاتے ہیں اس کلچر کے ساتھ. جی سر یہاں پہ ایک اور سوال ہے. اس سوال اسی ضمن میں ہے کہ اگر ایک شخص، ایک جوان مثلا کسی اور ملک میں بیٹھا ہوا ہے، پاکستان سے باہر ہے، اور اس کے گھر والے اس کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور آج کل یہ ایک رواج نیا شروع ہو چکا ہے، پہلے یہ نہیں تھا، آج سے کچھ سال پہلے، تب بھی 1-2 سال تک شروع ہوا ہے کہ آپ کے گھر والے آپ کو لڑکی کا نمبر لے کے بھیج دیتے ہیں کہ یہ لڑکی ہے، آپ اسے رابطہ کریں، اس کے بارے میں جانیں، آپ اس کے بارے میں جانیں، وہاں کے بارے میں جانیں، اور بھی بتائیں ہم اس کے بعد کہ آپ کا کیا ارادہ ہے. یہاں پہ اس حد تک کہ آپ سے صرف پوچھیں کہ آپ کیا کرتی ہیں اور کیا آپ کی چیزیں ہیں، اس حد تک رابطہ رکھنے میں کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کسی اور ملک میں آپ ایک دوسرے قریبی نہیں جانتے ہیں، تو ایک صرف جان پہچان کے لیے اس میں کس حد تک جا سکتے ہیں آگے؟ جی اس میں بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ جو انہوں نے ایک لفظ لکھا تھا انٹینشن نکاح میں، اس کو صحیح دقیق سمجھ نہیں سکا. ایسی کوئی کنڈیشن نکاح کی اس طرح نہیں ہے. نکاح یا دائمی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا شیعہ کے نزدیک جو ہے وہ نکاح موقت ہے، ٹھیک ہے، جس کو غیر دائمی بھی کہا جاتا ہے، متعہ بھی کہا جاتا ہے. اس کے بھی پھر رولز ہیں. اس میں جو باقرہ ہے، جو بچی جو بیوہ نہیں ہے، مثلا شادی شدہ نہیں ہے یا بیوہ نہیں ہے، پہلی دفعہ جس کی شادی ہونی ہے، اس کے لیے خاص قانون موجود ہیں. ٹھیک ہے، اس میں شیعہ کے ہاں تقریباً اکثر فقہا کا ہے کہ ولی کی شرط ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ چیز سوسائٹی میں بھی دیکھی جائے، اس کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں یعنی اس میں دیکھا جائے تو وہ سارے رولز کے ساتھ، یعنی اس سے ہٹ کے نکاح کا کوئی تصور نہیں ہے. اس سے ہٹ کے جو بھی تصورات پائے جاتے ہیں نکاح کے متعلق وہ سب جعلی ہیں، وہ اسلامی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اکٹھا رہ لینا، مثلا لڑکی لڑکے کا اکٹھا رہنا، جس طرح دنیا کے بہت سارے ممالک میں بھی یہ ایک رواج پکڑ رہا ہے یہ چیز. یہ اس سے کوئی نکاح تو ساتھ رہنے سے نکاح تو نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے، نکاح کے لیے جو ہے وہ اس کے رولز ہیں. اسی طریقے سے وہ حق مہر کا تصور ہے، پھر ساری چیزیں ہیں تو اس پہ ہوتا ہے. اب یہ جو آپ نے سوال کیا ہے تو اس میں دیکھیں، اس میں بھی علماء اور فقہاء نے اس چیز کو بیان کیا. روایات کے اندر یہ مطلب آیا ہے کہ شادی کی نیت سے آپ اگر واقعی، یہ مسٹ چیز ہے، شادی کی نیت سے اگر آپ کسی خاتون سے آپ کا رابطہ کروایا جاتا ہے کہ آپ کچھ بات اس سے کر لیں، ٹھیک ہے، اور وہ صرف اس لیے تھا کہ اس کی ذہنی ہے تو اس کا سارا پتہ چل جائے کہ کس مائنڈ کی ہے یا وہ، تو وہ اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ تو ویسے بھی آپ ایک خاتون سے بات کر سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے، اس میں پھر ادھر بھی وہی قید ہے کہ شہوت اگر آئے گی تو وہ جائز نہیں ہوگا. تو عام خاتون سے بھی بات کرتے ہوئے اگر آپ کے اندر وہ شہوانی کنڈیشن آ رہی ہے تو وہ بھی جائز نہیں ہے.
تو وہ قانون تو اس میں نہیں ہے. اس میں صرف یہ ہے کہ آپ کے لیے ایک جواز ہو جاتا ہے کہ آپ اس کے متعلق انفارمیشن اس سے بات چیت کر سکتے ہیں, اور ایک خاص حد تک, کیونکہ ایک خاص حد سے آپ آگے جائیں گے تو پھر مسائل شروع ہو جائیں گے. اچھا, پھر وہاں پہ ملاقات بھی, مثلا رابطہ بھی, آپ اس سے مل بھی سکتے ہیں, اس خاتون کو دیکھ بھی سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور بھی علماء نے کافی چیزیں بیان کی ہیں اس متعلق, آپ خود ویب سائٹس کے اوپر جا کر رجوع کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے یہاں ایک ہے کہ خواتین کو بھیج کے, ہمارے یہاں تو کیا جاتا ہے نا بچی کو دیکھنا یہ, لیکن مرد کا برا سمجھا جاتا ہے ہمارے یہاں, کہ مثلا خود لڑکا جا کے دیکھے تو بہت برا سمجھتے ہیں. تو یہ اس متعلق فقہاء نے بیان کیا ہے کہ دیکھ سکتا ہے لڑکا, ملاقات کر سکتا ہے, اس سے بات کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور بھی بہت کچھ ڈیٹیلز ہیں اس حوالے سے, تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا دوستان, یہاں پہ جو آپ کے سوالات ہیں وہ میں یہاں لکھ رہا ہوں اپنے پاس. اگر کوئی سوال رہ بھی جاتا ہے تو ہمارے پاس کل بھی وقت ہے, پھر انشاءاللہ آپ سے پوچھتے رہیں گے. اچھا صاحب, ایک سوال اور دوست نے کیا ہے, آپ متے کو کس حد تک اپنے سمجھتے ہیں, یعنی کہ پروموٹ کرتے ہیں اپنی, اور آپ کے نزدیک اس کو تھوڑا سا بیان کریں متے کو, کہ آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, اور کس طرح سے چیزیں. دیکھیں, یہ تو فقہ میں تو واضح یہ چیز ہے نا, شیعہ فقہ میں تو یہ واضح ہے, ٹھیک ہے. اور اس عمل کی جو ہے وہ روایات بھی موجود ہیں, فقہاء بھی اجازت دیتے ہیں, باقاعدہ سب توضیح المسائل میں اس عنوان کو لکھا گیا ہے, ٹھیک ہے. عقد موقت کے سارے قوانین بیان ہوئے ہیں, لیکن اس کے لیے خاص ماحول, کنڈیشنز, کلچر, یہ ساری چیزیں مہم ہیں, اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں. تو میرے خیال میں ان کے اندر رہ کے یہ ہو تو ٹھیک ہے. پھر اس کی تو وہ تو ایک رائے حل ہے بہت سارے گناہوں سے بچنے کا, ٹھیک ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ, ان کے لیے جو عقد دائمی کرنا کیونکہ مشکل ہو جاتا ہے, تو وہ عقد موقت کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنی جنسی خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں, بجائے یہ کہ زنا کیا جائے. کیونکہ ہماری سوسائٹی میں بہت سارے معاشروں میں جب رائے حل نہیں دیا جاتا, اسلام نے رائے حل دی ہے نا, تو مگر جب رائے حل نہیں دیا جاتا ہے ایک عقد, آج کل آپ دیکھیں عقد دائمی اوور آل, میں ایک جہت سے بیان کر رہا ہوں, عقد دائمی کتنا مشکل کام ہے, ٹھیک ہے. تو اب اس میں اس کا رائے حل کیا ہے؟ اس کا رائے حل زنا ہے جو ہماری سوسائٹی میں ڈھونڈا گیا ہے. بلکہ ہمارے ہاں تو آپ دیکھیں, وہ ایک کل ہی بیٹھے ہوئے تھے ایک مولانا, تو وہ ایک لطیفہ ہی سنا رہے تھے کہ ہمارے علاقوں میں مثلا پنجابی کلچر میں اس طرح ہوتا ہے کہ مثلا کسی نے جو ہے وہ کسی سے کہا, کسی لڑکے کے والد سے یا اس کے کسی کزن سے قریب یا رشتہ دار سے اس کے نا, کہ وہ دیکھو اس کے ریلیشنز ہیں, تو وہ نہیں بولا, ٹھیک ہے. اس نے کہا, پنجابی میں کہا وہ جان دو, ٹھیک ہے, یا دفع کرو انہوں, یا مطلب اس طرح کہہ کے ٹال دیا بات کو. اور جو ہی اس نے دوسری, فرض کریں دوسری شادی کی یا ایسا, تو فوراً ڈنڈا اٹھا کے آ گیا, ٹھیک ہے, تیری ایسی کی تیسی, تو نے دوسری شادی کی. مطلب حالانکہ دوسری شادی حرام نہیں ہے, وہ زنا حرام ہے, لیکن اس پہ حساسیت نہیں ہے, اس پہ حساسیت ہے. ہماری سوسائٹی میں تو اس طرح ہے نا, ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا ایک خاص کلچر بنایا ہے, اپنا خاص ایک ماحول بنایا ہے. ہمارے یہاں آپ دیکھیں بیوہ خواتین کی کیا کنڈیشن ہے, جوان لڑکیاں پاکستان کے اندر آپ کو لاکھوں میں ملیں گی بیوہ, کوئی سسٹم ایسا جی آگے وہ شادی نہیں کر سکتے, ایسا ماحول ہے. اس کی وجہ کیا ہے, اس میں پھر وہی ہمارا کلچر رکاوٹ. اس وجہ سے زنا کو ہمارا کلچر پروموٹ کر رہا ہے, ہمارا اس وقت جو کلچر ہے وہ زنا کو خود پروموٹ کر رہا ہے. اور جو شرعی طریقے ہیں جو زندگی گزارنے کے, جو شادی ہے جس طرح مثلا, وہ اس کو خود روک رہے ہیں. اس میں یہ خود رسومات جو ہے وہ پروموٹ کر رہی ہیں. یہ رسومات خود بہت بڑی وجہ بن چکی ہیں اس وقت زنا کی معاشرے کے اندر, غیر شرعی ریلیشنز رکھنا. خوب صاحب, ایک اور سوال ہے, افطار تھوڑا لیٹ ہونے کی وجہ سے نماز پڑھ رہے تھے یا دعا پڑھ رہے تھے, تو روزے کے لیے کیا حکم ہے, روزے پہ کوئی اثر پڑے گا اس کا؟ ایک دوسرے سوال کیا ہے یہاں پہ. افطار میں لیٹ کیا تو نماز پڑھ رہے تھے یا دعا پڑھ رہے تھے, تو افطار تھوڑا لیٹ کیا ہے, تو روزے کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا؟ کوئی اثر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے سر. ایک اور سوال کیا ہے کہ اگر کسی خاتون سے زنا کیا کسی نے بالجبر, تو خاتون قسم کھائے گی اسی طرح 4 قسمیں کھائے گی یا 5ویں قسم, یا میڈیکل کے ذریعے بھی اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر سکتی ہے؟
کیونکہ گواہ لانا اس کے لیے ناممکن ہے کیونکہ اس کے ساتھ بالجبر زنا ہوا ہے. جی اس سوال کو لکھ لیں, اس کے اوپر ہم کل ڈسکشن کریں گے. اس کے اوپر قوانین فقہا نے اس کے اوپر کیا امپورٹنٹ موضوع ہے, بہت امپورٹنٹ موضوع ہے, آج کے دور کی ضرورت ہے اس کے اوپر. انشاءاللہ کل سوالات میں اس کو رکھیں. اس جی میں تھوڑا طویل جواب, اس کا جواب تھوڑا طویل ہے. اس میں ہم پھر ساری ڈسکشن کریں گے بالکل, یہ اس کا کس طرح سزا ثابت ہوگی اور وہ ساری چیز. اچھا صاحب, ایک اور سوال ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد غیر شادی شدہ عورت سے زنا کرتا ہے تو سزا کا حکم کیا ہے؟ آیا دونوں کی سزا یکساں ہوگی یا جدا جدا ہوگی؟ ایک شادی شدہ ہے اور ایک غیر شادی شدہ ہے. جدا ہے وہ, جو اس کی سزا ہوگی. جو غیر شادی شدہ ہے اس کو 100 پڑے, جو شادی شدہ ہوگا اس کو سنگسار کیا جائے. میں سمجھا نہیں بات آپ کی محمد رضوی بھائی. Then why let culture have such an impact on us? Why not just go on way? کیا میں سمجھا نہیں بات آپ کی. اگر دوبارہ آپ بے شک بول کے بتا دیں جو سوال ہے. کسی اور دوست کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. اور صاحب اس پہ انشاءاللہ ہم ایک سیشن کریں گے متا کے حوالے سے, کیونکہ ہمارے علماء بھی اس کو بیان کرتے ہیں لیکن صرف بیان ہی کرتے ہیں معذرت کے ساتھ, کیونکہ ہمیں اس کو, جیسے ہم سے جوان ہیں جو مغرب میں رہتے ہیں, باہر رہتے ہیں, ہمارا کلچر بھی اس طرح کا ہے جہاں فحاشی زیادہ ہے اور ہمارے لیے بعض اوقات دائمی نکاح مشکل ہے. اگرچہ کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ پہلے دائمی نکاح کریں. اگر مشکل ہے تو وہاں پہ پھر ہم متا کس طرح کر سکتے ہیں, اس کی کیا شرائط ہیں, کیا احکام ہے. مثلا جو اگر لڑکی جو اگر لڑکی اہل کتاب ہے تو وہ اس کے لیے اجازت چاہیے نہیں چاہیے ولی کی, اگر وہ مسلم ہے اس کے لیے کیا احکام ہے. تو یہ سارے انشاءاللہ ہم آپ کو زحمت دیں گے, کبھی متے کے اوپر ایک سیشن کریں گے انشاءاللہ. اس پہ ایک سیشن رکھ لیں گے ہم ایک دن کمپلیٹ اسی کے اوپر. اس کے شواہد, اس کے ثبوت اور اس کا تاریخی پس منظر, وہ سارے وہ موضوعات ڈسکس ہم ایک دن اسی پہ گفتگو کر لیں گے, کیونکہ ہمارے لیے یہ موضوع جو ہے بہت اہم ہے. اب جیسے جوانوں کے لیے جو ہے بہت اہم موضوع ہے, کیونکہ انسان کو پاس پتہ ہونی چاہیے کہ کیا کیا آپشنز ہیں تاکہ وہ گناہ سے بچ سکے. جہاں پہ گناہ بہت آسان ہے تو وہاں یہ چیزیں. بہت شکریہ آغا صاحب, یہیں وقت تمام ہو گیا تو ختم کرتے ہیں یہاں پہ. انشاءاللہ کل پھر نئے دوستوں کے سوال یہاں نوٹ کر لیے ہیں.